رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان الحرص علی المال وطول الامل. جیسے جیسے بوڑھے ہوگے دو چیزیں جوان ہوں گی, لمبی لمبی امیدیں اور دولت کی ہوس. عجیب بات ہے, ہونی کم چاہیے کہ اب قبر کے قریب جا رہے ہیں تو پیسے کی محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے نا, خدا کی قسم وہ خود دلیل نبوت ہے. میں نے اپنی زندگی میں خود مشاہدہ کیا اس چیز کا. ہاں, جوانی میں کسی نے یہ محبت ختم کر دی, پھر بڑھاپے میں یہ چیزوں کی محبت نہیں ہوتی, کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. نہ, جوان ہوتی ہیں. جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا, بولو بھائی, ہو چکی ہے. اگر جوانی میں آپ نے دیواروں کی, اینٹوں کی, مکانوں کی, دولت کی اور لمبی لمبی امیدوں کی ہوس ختم نہیں کی, اور آپ اسی امید پہ لگے رہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں, بعد میں دیکھی جائے گی, تو بعد میں یہ برائیاں اور بڑھ جائیں گی, کم, بولو بھائی, نہیں ہوں گی. ابھی سے ان کو ختم کر دو, دل کو ان گندگیوں سے, بدبودار فنا ہونے والی چیزوں سے پاک کر دو. سکون کی زندگی گزرے گی, اللہ کی قسم. سکون خواہشات کی تکمیل میں نہیں ہے, سکون اس میں نہیں ہے کہ آپ کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں. اگر اس میں سکون ہوتا تو سویڈن, جاپان اور امریکہ کے لوگ سب سے زیادہ سکون میں ہوتے. اف, کیسے بتائیں یار بھائی, وہ ان کی تو ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ علاج ان کا فری. امریکہ میں آپ کسی ہاسپٹل پہ چلے جائیں تو پیسوں کا نہیں پوچھتے آپ سے, وہ کہیں وہ بات کی چیز ہے. سب سے پہلے کیا ہوگا آپ کا علاج. بورڈ پہ لکھا ہوا ہے, نوٹس بورڈ, ہسپتال میں جاتے ہی آپ جا کے پڑھ لیں, کسی امریکی سے پوچھیں, لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اگر مریض ہیں تو آپ کا یہاں مکمل علاج ہوگا. اور علاج بھی ہماری طرح نہیں ہوتا کہ میں نے تو ابھی لوٹ لیا, فلاں ہسپتال میں بھیج دو اس کو. بہت تمیز سے علاج ہوتا ہے. ڈاکٹر خیر خواہی کرتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ. لا ایسا ہے, قانون ایسا ہے, گڑبڑ کر نہیں سکتے. ہمارے ہاں تو یہ نہیں پتہ ہوتا یہ مرے کیوں, علاج نہ ہونے کی وجہ سے مرے یا فلاں صاحب علاج کی وجہ سے مر گئے. یہ تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی مقدر میں تھا, مر گیا. ٹھیک, بس اللہ نے لکھی ہوئی تھی موت. مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ نے کیا لکھی ہوئی تھی, موت لکھی تو مر گیا. ورنہ جس قسم کی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں, اینٹی بایوٹک, وہ تو ویسے ہی آپ کی زندگی کو کم کر رہی ہیں. تو نوٹس بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ جب جائیں گے تو آپ کا علاج مکمل ہوگا. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کی قوم کیا ہے, آپ کس ملک کے ہیں, آپ کا مذہب کیا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی جیب میں علاج کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹس ہے کہ جو بیمار ہے وہ غریب ہو امیر ہو, صحت اس کا بہرحال حق ہے. یہ بات کی ٹینشن ہے کہ پیسے تھے یا نہیں تھے, کیا خاندانی سسٹم ہے یا نہیں ہے. ایسے لوگوں کو تو بیماری نہیں ہونا چاہیے جہاں اتنا اچھا صحت کا سسٹم چل رہا ہو. اور ہمارے یہاں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, اگر آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کراؤ گے تو زکوٰۃ کے بغیر, بولو بھائی, نہیں ہو سکتا. اتنا مہنگا علاج ہے, اور اس میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو دوائیں ڈاکٹر صاحب لکھ کے دے رہے ہیں یہ میری جسم کی ریکوائرمنٹ ہیں بھی یا نہیں ہیں. یہ تو اس لیے لکھ کے دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو فلاں کمپنی نے اتنے گفٹ دیے ہیں, اتنے ہدیے دیے ہیں کہ اب ان کے باپ کو بھی معذرت کے ساتھ یہ دوائیں لکھنی پڑیں گی. تبھی میڈیکل اسٹور والے پوچھتے ہیں نا کس ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا, یہ پوچھتے ہیں نا. میں نے کہیں اپنا ٹیسٹ ویسٹ کروانا تھا, کافی پرانی بات ہے, تو لیبارٹری والے پوچھ رہے ہیں کس ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے. میں نے کہا شاید اتنا اچھا سسٹم پاکستان میں آ گیا کہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے. بہت بہترین سسٹم آ گیا پاکستان میں.
پتہ یہ چلا کہ یہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ ان ڈاکٹروں کی پھر لسٹ تیار ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنے بکرے ہمارے پاس بھیجے, فلاں نے اتنے گدھے بھیجے ہمارے پاس. تو ہم لوگ تو بکرے اور گدھے ہی بن رہے ہوتے ہیں نا ڈاکٹروں کے سامنے. جیسے گدھا ہے کان سے پکڑ کے کہیں بھی لے جاؤ تو ہم بھی چلے جا رہے. سب ڈاکٹر نہیں ایسے ہوتے بھائی, اچھے بھی ہیں. تو وہاں ایسا نہیں ہے. پھر آپ کا, اور اگر گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں آپ گئے ہیں تو آپ کے اگر بہت اچھے تعلقات ہیں نون سے یا پی ٹی آئی سے یا جمعیت سے یا کسی سے بھی, بہت اپر لیول پہ آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں, تو بڑا خاندانی قسم کا گردہ آپ کے لگے گا اگر آپ کا گردہ خراب ہے. کیا خیال ہے؟ وہ بھی جب لگے گا جب آپ کو ضرورت ہو, ورنہ کہیں گے نہیں بھائی آپ کا ویسے ہی علاج ہو سکتا ہے. ورنہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ خام خواہ میں آپ کے پرزے چینج کرنا شروع کر دیں. گورنمنٹ کے اسپتالوں میں حال جا کے دیکھو, ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ, اللہ کی پناہ. لیکن خیر اب کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے سسٹم. تو کسی بھی چیز میں جا کے دیکھ لو, ٹریفک میں گاڑی چلاتا ہوں, اللہ کی پناہ ہے, بائک والا آگے جا رہا ہوگا, آپ ہارن دیتے رہو, بھائی ہٹا لے یار, یہ فاسٹ ٹریک ہے. آپ کو جب آہستہ چلانی ہے اور بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے موٹر سائیکل چلا رہے ہو تو تمہیں تو ویسے بھی بیچ سڑک پہ نہیں چلانی چاہیے. ذرا سی سلپ ہوئی تو ان بچوں کا, اس عورت کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایسے لوگ ہیں میرے علم میں, بیگم کو لے کے جا رہے تھے, فاسٹ ٹریک پہ گرے, بیگم صاحبہ کچلی گئیں, سالی سے شادی ہو گئی, بچے ہیں ماشاءاللہ. اب ہمیں تو شبہ ہوتا ہے یار یہ تو, مجھے تو کوئی لگ رہا ہے کہ یہ گڑبڑ, بھائی مجھے تو شبہ ہو رہا ہے بھائی. یار تم فاسٹ ٹریک پہ لے کے بیگم کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے تم کنارے کنارے چلو, ذرا سا یہاں اگر گری, خود تو ہیلمٹ پہنا ہوا ہوتا ہے نا, بچنے کا امکان ہوتا ہے. خیر اچھی نیت کرنی چاہیے کہ بھائی شاید اپنی تقدیر سے مری, لیکن چھوٹی والی سالی سے شادی ہو گئی تو شیطان تو میرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس نے نظریں کس پہ ہو, ممکن ہے بدگمان نہ ہو, لیکن شیطان تو شیطان ہے نا بھائی. تو آپ جو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں نا فاسٹ ٹریک پہ, آپ کبھی کار میں ان کے پیچھے آ کے ان کو ہارن دیں, ہٹے گا ہی نہیں, پھر پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھے گا جیسے ہم غلطی کر رہے ہیں. رکشے والے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. تو اکثر اوورٹیک کہاں سے, لیفٹ سائڈ سے کرنا پڑتا ہے, غلط سم سے. تو بس ایسے چل رہی ہوتی ہے گاڑیاں سڑک پہ, یوں یوں, جہاں سے جگہ ملے نکال لو, اور پیچھے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. رکشے نے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر, نکل کے دکھا تو آگے, ورنہ کیا کر, برداشت. ماں کی دعا جنت کی ہو, اور ایک کے پیچھے لکھا ہوا تھا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ان کی ساری خواہشات پوری ہو رہی ہیں, مگر ٹینشن ان ملکوں میں زیادہ ہے. ریپ کے واقعات, قتل کے واقعات زیادہ ہیں وہاں پہ. وہ تو بعض ملکوں میں جو نہیں ہے تو قانون بہت مضبوط ہے. تو یاد رکھیں سکون اور اطمینان اللہ نے خواہشات کی تکمیل میں نہیں رکھا. سکون اس میں رکھا ہے کہ جتنا مل رہا ہے اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ سمجھیں, اور یہ یقین کر لیں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. سفر میں اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے. ورنہ سفر ہے, جا رہے ہیں, آگے قبر میں جانا ہے, تو اتنے 3 ٹائم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. بھوک کی تکلیف سے حفاظت ہو جائے کافی ہے, سونے کے لیے کوئی چھپڑ میسر ہو جائے کافی ہے, خواہشات نفسانیہ مجھے زنا کی طرف نہ لے جائیں تو ایک آدھ بیوی مل جائے کافی ہے. کافی اتنی ہے, باقی شریعت نے ترغیب زیادہ کی دی ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. کہیں آپ سمجھے وہ کافی ہے تو اچھا پھر تو ٹھیک ہے بھائی, مولوی صاحب کا تو سارے بیانات غلط ہو گئے. غلط نہیں ہو گئے, وہ شریعت کی ترغیب ہے, اس میں الگ مصلحتیں ہیں.
گناہ سے بچنے کے لیے کافی ہے. عام طور پر بیماری سے جسم محفوظ ہو جائے, کوئی تکلیف نہ ہو, تو بس اتنا مل گیا, اب باقی سب کیا ہے, غریبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا مل جائے, 2 وقت, 3 وقت نہیں. حقیقی بھوک 2 ہی ٹائم لگتی ہے. اگر 3 ٹائم بہت دبا کے بھوک لگ رہی ہے تو پیٹ میں کیڑے ہیں, یقین کر لو. پھر کیا ہے, یہ پیٹ میں کیڑے ہیں. ورنہ انسان کو جو تسلی سے بھوک لگتی ہے نا, خاندانی بھوک, وہ کتنی دفعہ لگتی ہے, 2 دفعہ. کھاتے سب 3 دفعہ ہی ہیں, لیکن صحیح بھوک کس طرح لگتی ہے, 2 دفعہ. تو 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی, رات کو سونے کے لیے اچھا انتظام ہو جائے. اچھے کا مطلب گہری نیند آ جائے, ایسی جگہ میسر ہو, کیونکہ گہری نیند نہیں آئے گی تو سارا دن ٹینشن میں رہے گا, خوش نہیں رہ سکے گا. اور اگر شادی شدہ ہے تو یہی انتظام بیوی بچوں کے لیے بھی ہو جائے تو آپ, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پریشان ہوگا تو یہ پریشانی اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے, یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ یہ دنیا کو مسافر خانہ, کمبخت یہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہاں دھرنا مار کے بیٹھ گیا ہوں, میں مروں گا نہیں. دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہے, ہائے وہ تو اتنی بڑی گاڑی خرید لی, ہائے وہ تو یہ بھی کھا رہا ہے, ہائے اس نے تو 1000 گز کا بنگلہ بنا لیا, ہائے وہ تو امریکہ نکل گیا, ہائے یہ تو یہ ہو گیا. اللہ کے بندے جہاں بھی نکل جائے, آئے گا تو قبرستان میں نا. کتنا آگے جائے گا, واپس ٹرن ہو جائے گا, واپس پیچھے چلا جائے گا. عبرت کی آنکھیں اندھی نہ ہوں تو جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے. بہت اللہ نے عبرت کی چیزیں دنیا میں رکھی ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ پچھلے مہینے یا 2-4 مہینے پہلے کسی انڈیا کی بہت مشہور اداکارہ کا انتقال ہو گیا, اور پتہ نہیں اچانک ہو گیا یا کسی نے گولی مار دی, واللہ عالم, مر گئی. تو بتانے والے بتا رہے تھے کہ بہت مشہور تھی اور بہت دنیا میں اس کے گانے وانے چلے, لیکن اچانک مر گئی. تو میں نے کہا اب تو لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی ہوگی, یار کتنی دنیا کمائی اس نے, عزت کمائی, اور وہ عزت 1 منٹ میں, بولو بھائی, خاک میں مل گئی. اور وہ انڈیا کی تھی تو اس کو جلایا گیا. میں نے کہا اور عبرت ہوگی پھر تو لوگوں کو, اداکارہ ہوگی تو ظاہر ہے خوبصورت بھی ہوگی, اچانک مر گئی, اس کو جلا کے اس کی راکھ بنا دی گئی. انڈیا والے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, ہندو, تو پھر تو اس کی راکھ کو دیکھ کے لوگوں کو اور زیادہ, ہندوؤں کو عبرت ہو گئی ہوگی کہ بھائی یہ انسان کی حقیقت ہے. اتنی ترقی کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچو اور دھڑام سے, بولو بھائی, دھڑام سے نیچے ختم, 1 لمحے میں سب کیا ہو گیا, ملیا میٹ ہو گیا. لیکن عبرت کی آنکھیں انسان کی اندھی ہو چکی ہیں. لوگ بتا رہے ہیں کہ بجائے عبرت ہونے کے اور اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کے گانے چلائے جا رہے ہیں بھائی. محترمہ ایسے ناچتی تھیں, ایسے گاتی تھیں, یہ ان کی مشہور فلمیں ہیں, اس سے اس کی راکھ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے اداکار اور اداکارائیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ بھائی کتنی ہی فٹنس کر لو, یہ لوگ تو کروڑوں روپے اپنی فٹنس پہ خرچ کرتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کوئی اداکارہ پتہ نہیں 2 کروڑ روپے اس کی صرف سالانہ اس پہ ڈسٹیمپر پہ خرچ ہوتے ہیں. 2 کروڑ, یہ پتہ نہیں 1 کروڑ ڈسٹیمپر پہ, میک اپ پہ. یعنی یہ عام ڈبے جو ہم لوگ کے یہاں دیوانوں پہ یہ والے نہیں چلتے, وہاں بہت مہنگے مہنگے ڈبے ہوتے ہیں جو صرف فٹنس کے لیے, کہ بھائی دیکھنے میں کیا نظر آئیں, اٹریکٹیو. تو جب تک وہ اٹریکشن ہوتی ہے دنیا سلوٹ کرتی ہے, ان کے گانے سنتی ہے, دنیا کہتی ہے واہ واہ واہ. کہیں گزر جائیں تو جھک جھک کے لوگ کوشش کرتے ہیں ان سے سلام کریں, آٹوگراف لیں, ان کے ساتھ اپنی سیلفیاں بنائیں. اب بناؤ نا اس راکھ کے ساتھ اپنی سیلفی, ہیں بھائی. اب اس سے وہ مر گئی تو بغل گیر ہو نا اس سے,
جو جنازہ جب پڑا ہوا ہے تو بولو نا کہ میں اس کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا, میں بھی اس کے ساتھ ہی لیٹوں گا, مجھے بھی قبر میں اس کے ساتھ لے کے جاؤ. سب کہتے ہیں بھائی نہیں نہیں نکالو اس کو یار نکالو. اور مسلمانوں میں تو کم عبرت ہوتی ہے, ان کے یہاں تو زیادہ عبرت ہونی چاہیے. ہم تو پھر بھی عزت سے نہلا کے مردے کو کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں. غیر مسلموں کے ہاں تو میت کا عجیب ہی حال ہوتا ہے. ان کے تو بہت خطرناک, جب جلانے کا منظر میں نے یوٹیوب پہ دیکھا, بعض مردے جو ہندو لوگ جلاتے ہیں تو اتنا وحشتناک منظر. اس پہ نیچے کسی کے کمنٹس تھے الحمدللہ علی نعمت الاسلام. ہندو جو جلاتے ہیں نا یوٹیوب پہ میتیں, وہ ہیں ان کی کہ وہ میت کو جلاتے کیسے. تو نیچے ایک عربی نے کمنٹ کیا الحمدللہ علی نعمت الاسلام, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلم بنایا. اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا وحشیانہ عمل کرنا, اس کو اپنے سامنے جلا دینا. انسانی لاش کا بھی تو کوئی اکرام ہوتا ہے, وہ انسان ہے, وہ جانور تھوڑی ہے. تو عبرت ہونی چاہیے, مگر عبرت کے اس موقع پر عبرت بولو بھائی نہیں ہوتی, اور بغاوت پھیلتی ہے. لوگ ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو اسلام میں کسی غیر مسلم کے لیے مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. دنیا میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہو, زندگی میں مر گیا تو دعا کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہے گا کہ اس نے ساری دنیا کو خوش کیا مگر مجھے خوش نہیں کیا. اب یہ میرے پاس آیا ہے تو اس کو سب سے بڑی سزا یہ کہ اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے. یہ باغی ہیں اللہ کے. جب تک غیر مسلم زندہ ہے امکان ہے کہ توبہ کر لے گا, اس لیے آپ اس کو برا بھلا مت کہیں. مر گیا تو اب نہیں, بغیر توبہ کے چلا گیا تو اللہ نے کسی کو 40 سال مہلت دی, کسی کو 50 سال, کسی کو 60 سال, ساری زندگی ساری دنیا کا خیال. مگر جس نے پیدا کیا اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اس پر ایمان ہی نہیں تھا, کرتے کیا آگے اس کے لیے؟ عبرت کی بات ہے, اللہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. مگر افسوس کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا, میڈیا وہ تو ظاہر ہے عبرت کی بات. میں ایک بہت حیران ہوتا ہوں کہ پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں کسی میت کو جنازے کی چارپائی پہ جب قبرستان لے کے جاتے تھے نا, دل میں ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی. لوگ چپ ہوتے تھے, ہلکا ہلکا ذکر کر رہے ہوتے تھے, سوچ رہے ہوتے تھے کل ہم بھی اس چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, آج ہمارا یہ بھائی یا بہن دنیا سے گئی ہے, کل ہمارا نمبر ہے. اب ایسا نہیں ہوتا, اب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جنازے کی چارپائی کو لے کے جا رہے ہیں, باتیں, یار تو نے سنا ہے وہ بحریہ ٹاؤن میں تو نے 20 پلاٹ خرید لیے. یار میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ مجھے تو 2 نمبر لگ رہا ہے, یہ ایسا کر گلشن معمار میں لے لے. ابے سنا آج کل سرجانی کے ریٹ بڑے ٹائٹ چل رہے ہیں. ابے سنا یہ گوادر ابھی بننے والا ہے نا, یہاں پلاٹ لے کے ڈال دے. یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ تو بحریہ پورا ٹاؤن, بحریہ ٹاؤن بھی خرید لینا. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے نا وہ بھی کل اسی چارپائی کے اوپر بول دیا کرو بھائی میں آپ کے لاشعور میں ڈالنا چاہ رہا ہوں یہ چیزیں, میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں یہ باتیں کہ مجھے بھی اللہ سمجھ دے. کل بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی اسی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوگا. جب وہ لیٹے گا تو اللہ تمہیں کیسے چھوڑ دے گا؟ تمہارے تو 4-5 پلاٹ ہیں, اس پہ تم فنٹر بنے پھر رہے ہو. ایسے ایسے حکمران دنیا میں پیدا ہوئے, آدھی آدھی زمینوں پہ حکومت کی ہے انہوں نے. تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی کہاں کے لیٹ گئے؟ بولو نا یار, چارپائی پہ لیٹ گئے. وہ کہتے ہیں کہ جو سکندر ہے نا بادشاہ, جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, دنیا میں چند نام ایسے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے, اللہ ماشاء اللہ بہت ہی کم علاقہ چھوڑا ہوگا. سکندر اعظم بھی انہی میں سے ایک گزرا ہے. ہزاروں باندیاں خوبصورت, سینکڑوں ہزاروں بیویاں, دنیا کی ہر خوبصورت عورت اس کے آنگن میں آتی تھی. اتنی عیاشی کی ہے اس نے, جو کہتا تھا ہو جاتا تھا. سفر میں اس کی موت واقع ہوئی ہے. سفر میں موت کے وقت کہا جاتا ہے اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو کفن سے میرے ہاتھ ایسے خالی نکال دینا. دنیا عبرت کا نشان بنے گی, دیکھے گی, کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا.
تو جن کو یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی نا کہ ایسے ہوگا, انہوں نے شروع ہی سے دنیا سے دل نہیں لگایا. کماؤ ضرور, دل نہ لگاؤ. ایک چیز رکھی جاتی ہے, دل نہیں لگایا جاتا, اور ایک چیز رکھی نہ جائے مگر دل لگا لیا جائے, یا رکھی جائے دل لگا لیا جائے, یہ ٹینشن کی بات ہے. دل صرف کس کو دینا ہے بھائی؟ اللہ کو دینا ہے, جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے. دل لگا ہے یا نہیں لگا اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارے ایک دوست تھے, ان کی ہونڈا 125 چھن گئی, شو روم سے خرید کے لائے اور ڈاکو چھین کے. پرانی بات ہے, کراچی میں اس وقت بائکیں بہت چھنتی تھیں, تو رو رہے تھے, کہہ رہے میں پوری رات پھوٹ پھوٹ کے رویا ہوں. میں نے کہا مجھے آپ کی بائک چھننے پہ تو رونا نہیں آ رہا, مگر آپ کی اس حرکت پہ بہت رونا آ رہا ہے. کیا ہو گیا؟ ایک موٹر سائیکل چھن گئی یار. W11 ہے نا, کیا خیال ہے؟ چھوڑو یار, انسان ہو کے کھلونوں پہ دل لگا رہے ہو. بیوی بھاگ گئی ہوتی تو روتا ہوا اچھا لگتا ہے آدمی, ماں مر گئی ہوتی تو چلو روئے, کیا خیال ہے؟ بچہ مر گیا تو آدمی کی آنکھ سے آنسو نکلیں. کھلونے مٹی کے بنے ہوئے, یہ کھلونے ہی تو ہیں. گاڑی, موٹر سائیکل, مکان, بنگلہ, مٹی ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں نا گشت کے دوران, ایک کھڑی مٹی ہے اور ایک پڑی مٹی ہے. مٹی کو تھوڑا ڈیزائن کر کے کھڑا کر دو تو وہ برج خلیفہ بن جاتی ہے. وہی جب تک ڈیزائن نہیں کیا تھا تو وہ کیا تھی؟ ریت اور بجری اور چونا تھی وہ. اور ایک زلزلہ آئے گا تو اللہ اسے دوبارہ ریت اور بجری بنا دے گا. جتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں نا دبئی کی اور یورپ میں بڑی بڑی عمارتیں, اللہ فرماتے ہیں فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, ایک جھٹکا آئے گا قیامت کے زلزلے کا, اور فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, چٹیل میدان, وہی ریگستان بن جائے گا. یہ دولت پہ اور ان چیزوں پہ سے دل لگانا یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے. ایک شاعر نے کہا ہے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ دم حسینوں کا بھر رہا ہے, جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا جو معیار ہے نا وہ بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی پست ہے. موٹر سائیکل رکھیں, 125 رکھیں, آپ پجارو رکھیں گاڑیوں میں, اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ رکھیں, منع نہیں کیا. دل نہ لگاؤ بھائی ان چیزوں سے. مسافر خانہ ہے, چھن گئی تو کوئی بات نہیں, ایسے ہاتھ یوں کرو یار چھن گئی, کوئی مسئلہ. کیا خیال؟ ٹینشن لینے کا نہیں ہے, تو ویسے بھی چھن جاتی. اب بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے تو پیسہ چھن گیا, بچوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا یار, روٹی مل رہی ہے, ملتی رہے گی انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ روٹی مل رہی ہے تو یار میرے تو پیسہ چھن گیا, اب میں تو ڈیفینس سے نکل کے غریب علاقے میں آ جاؤں گا, عزت کا تو جنازہ نکل جائے گا. لوگ کیا کہیں گے, پہلے وہاں رہتا تھا اب کہاں رہ رہا ہے؟ اورنگی ٹاؤن میں رہ رہا ہے. گلشن اقبال سے تو اورنگی ٹاؤن میں آ گیا. ایک میں پہلے جن کے گھر